کیا آپ جانتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کا کمزور خچر جو چل بھی نہیں پاتا تھا اچانک ایسی تیزی سے دوڑا کہ پورا قافلہ پیچھے رہ گیا۔ بنو سعد کی قحط زدہ دستی میں دودھ کی نہریں بہہ نکلیں اور گھروں میں مشک کی خوشبو پھیل گئی، اور وہ لمحہ جب فرشتے آسمان سے اترے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص مشن کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ سب ہم پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، اگر آپ نے وہ قسط نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں۔ اب آئیے اس عظیم سفر کے اگلے مرحلے کی طرف۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے 5 دن بعد ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں اور آپ کو عبد المطلب کے حوالے کیا گیا۔ آپ کی یتیم ہونے کا انہیں ایسا صدمہ تھا کہ شاید بیٹے کی وفات پر بھی اتنا نہ ہوا ہو۔ عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا جس پر سوائے ان کے کوئی نہ بیٹھتا۔ قریش کے سردار اور ان کے بیٹے اس قالین کے گرد بیٹھتے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو سیدھے اسی قالین پر جا بیٹھتے۔ اگر کوئی ادب کے طور پر آپ کو ہٹانا چاہتا تو عبد المطلب فوراً کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ وہ آپ کو قریب بٹھاتے، پیار سے کمر پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کی گفتگو سن کر بے حد خوش ہوتے۔ اکثر کہتے، اسے یہیں بیٹھنے دو، اسے اپنے رتبے کا احساس ہے۔ میری آرزو ہے یہ ایسا بلند مقام پائے جو نہ اس سے پہلے کسی عرب کو ملا نہ بعد میں کسی کو ملے گا۔ ایک موقع پر فرمایا، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں فطری بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ آخری عمر میں جب عبد المطلب کی بینائی جاتی رہی اور وہ نابینا ہو گئے، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول قالین پر آ کر بیٹھے تو کسی نے آداب کی خیال سے آپ کو کھینچ لیا۔ آپ رو پڑے۔ رونے کی آواز سن کر عبد المطلب گھبرا گئے۔ میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ آپ کے قالین پر بیٹھنا چاہتے تھے، ہم نے اتار دیا۔ فرمایا، میرے بیٹے کو قالین پر ہی بٹھا دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے۔ میری دعا ہے یہ اس مقام تک پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو اور بعد میں بھی نہ ملے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قالین سے نہ روکا۔ ایک روز بنو مدنج کے کچھ قیافہ شناس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ انہوں نے آپ کے قدم مبارک دیکھے اور کہا، اس بچے کی حفاظت کیجیے، اس کے پاؤں کے نشان مقام ابراہیم کے نقش سے ملتے ہیں۔ ایسی مشابہت ہم نے کبھی نہیں دیکھی، یہ بچہ غیر معمولی شان والا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نجران کے عیسائی، جن میں ایک پادری بھی تھا، حجر اسود کے پاس عبد المطلب سے ملے۔ پادری نے کہا، ہماری کتابوں میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی کی نشانیاں باتی ہیں اور یہی شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا۔ اتنے میں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں لا کھڑا کیا۔ پادری نے آپ کی آنکھیں، کمر اور قدم دیکھے تو چونک اٹھا اور بولا، نبی تو یہی ہیں، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ عبد المطلب نے فرمایا، یہ میرے بیٹے ہیں۔ پادری نے کہا، تب تو یہ وہ نہیں، ہماری کتابوں میں ہے کہ اس کے والد کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ عبد المطلب نے بتایا، یہ میرا پوتا ہے، ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ پادری بولا، اب بات پوری ہوئی، ان کی اچھی طرح حفاظت کیجیے۔ عبد المطلب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانے پر بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو بلا لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تو انہیں اپنے پاس بٹھاتے اور ساتھ کھلاتے۔ صحابی حضرت حیدہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں حج کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا طواف کرتے ہوئے دعا کر رہا ہے، اے میرے رب، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور انہیں میرا سہارا بنا دے۔ لوگوں نے بتایا، یہ عبد المطلب ہیں، انہوں نے اپنے پوتے کو گمشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے ساتھ حاضر ہوئے تو عبد المطلب نے کہا، بیٹے، میں تمہارے لیے اتنا فکر مند ہو گیا تھا کہ یہ اثر شاید دل سے کبھی نہ جائے۔ روایت ہے کہ قریش سخت قحط میں مبتلا ہوئے تو عبد المطلب کی اہلیہ رقیہ بنت ابو سیفی نے خواب دیکھا، اے قریش، تم میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور سے بارشیں ہوں گی اور زمین سرسبز ہو جائے گی۔ تم میں سے ایک لمبے قد، گورے رنگ، گھنی پلکوں اور ملی ہوئی بھووں والا شخص اپنی اولاد کے ساتھ نکلے۔ ہر خاندان سے ایک ایک شخص پاکیزگی کے ساتھ خوشبو لگا کر نکلے، حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر جبل ابو قویس پر چڑھ جائیں۔ وہ شخص آگے بڑھے اور بارش کی دعا کرے اور تم سب آمین کہو، پھر بارش ہو جائے۔ صبح کو یہ نشانیاں عبد المطلب میں پائی گئیں۔ سب جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ عبد المطلب نے دعا کی تو فوراً بارش ہو گئی اور وادیاں بھر گئیں۔ عجیب یہ کہ بارش صرف قریش کی بستی میں ہوئی،
कैस और मजर में नहीं। वो लोग आए और अर्ज किया कि हमारे लिए भी दुआ कीजिए। अब्दुल मुत्तलिब ने अगले दिन अरफात में दुआ का वादा किया। दूसरे दिन वो वहाँ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में बिठाया और हाथ उठाए। फिर एक स्याह बादल उठा, रुख कैस और मजर की बस्तियों की तरफ हुआ और वहाँ मूसलाधार बारिश हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 बरस के हुए तो आंखों में तकलीफ हुई। मक्का में इलाज से अफाका न हुआ तो बताया गया कि उकास के बाजार में एक राहिब आंखों का इलाज करता है। अब्दुल मुत्तलिब आपको ले गए। खानकाह का दरवाजा बंद था। उन्होंने आवाज दी तो जवाब न आया, मगर खानकाह में जलजला सा हुआ और राहिब बाहर निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये लड़का इस उम्मत का नबी है। अगर मैं बाहर ना आता तो खानकाह मुझ पर गिर पड़ती। इसे फौरन वापस ले जाओ और हिफाजत करो, कहीं यहूदी या ईसाई नुकसान न पहुंचाएं। उसने इलाज का तरीका बताया। इनके लुआबे दहन को आंखों में लगाओ। ऐसा किया गया तो आंखें फौरन ठीक हो गईं। पुराने सहीफों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां लिखी हुई थीं। यमन के हुमैर कबीले के बादशाह सैफ बिन यजन ने जब हबशियों को निकाला तो कुरैश का वफद उसके पास गया। उसने अब्दुल मुत्तलिब की जियाफत की और राज बताया। मक्का में एक बच्चा पैदा होगा। इसके दोनों कंधों के दरमियान मुहरे नबूवत होगी। वो सरदारी पाएगा। इसका नाम मोहम्मद होगा। इसकी वालिदा का इंतकाल हो जाएगा। इसके दादा और चचा परवरिश करेंगे और यसरब इसकी सल्तनत का मरकज होगा। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब सजदे में गिर गए। बादशाह ने कहा कि ये राज जाहिर ना करना, वरना हसद और रुकावटें पैदा होंगी। कुछ अरसे बाद वो बादशाह खुद वफात पा गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 बरस के हुए तो अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई के पास खड़े रो रहे थे। उन्हें हज्जून में अपने दादा कुसई के पास दफन किया गया। वफात से पहले उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत अपने बेटे अबू तालिब के सपुर्द की। अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की। चचा अब्बास और जुबैर भी ख्याल रखते रहे। जब जुबैर का इंतकाल हुआ तो निगहदाश्त मुकम्मल तौर पर अबू तालिब के पास रही। वो माली तौर पर कमजोर थे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ खाना खाते तो थोड़ा सा खाना सबके लिए काफी हो जाता। इसीलिए अबू तालिब कहा करते, अभी शुरू ना करो, मेरा बेटा आ जाए फिर खाना शुरू करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो सब सैर हो जाते। एक बार शदीद कहत पड़ा। लोग बुतों के आगे बारिश मांगते थे। एक बूढ़े ने कहा कि तुम हक से मुंह मोड़ रहे हो। तुम में इब्राहिम और इस्माइल की निशानी मौजूद है। इसी के वसीले से बारिश मांगो। लोग अबू तालिब के दरवाजे पर आए। अबू तालिब बाहर निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। यूं लगा जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली थामी और काबा का तवाफ किया। आसमान बिल्कुल साफ था। बादल दिखाई नहीं देते थे। अचानक हर तरफ बादल छा गए और जोरदार बारिश हो गई। शहर और वादियां सैराब हो गईं। अबू तालिब एक बार जिल हज्जाज के मेले में गए। प्यास लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सवारी से उतरे। एक पत्थर पर पाँव मारा और कुछ ऐसा होने वाला था जिसने वहाँ मौजूद हर शख्स को हैरत में डाल दिया। मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल किस्से तो अभी शुरू हो रहे हैं। कल हम आपको ले चलेंगे और भी जबरदस्त वाकयात की तरफ। ऐसे किस्से जो आपका दिल छू लेंगे और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की रोशनियों ने ले आएंगे। इसलिए कल की किस्से जरूर देखिएगा। यकीन जानिए आप एक लम्हा भी मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो दिल से एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कल की किस्त सबसे पहले आप तक पहुँचे।